کیا تھے؟ پھر پنجابی میں ایک شعر پڑھتا ہے، سنیے میں سناتا ہوں آپ کو وہ کیا شعر ہے۔ وہ ہے، کہتا ہے ہیک ہے ہیک ہے ہیک ہے، یعنی ایک ہے ایک ہے ایک ہے، جو ہی ہیک کوں ڈو جانے او کافر تے مشرک ہے۔ کہتا ہے جب عرش سے لامکاں کے لیے اللہ کے نبی چلے اور اللہ اور اس کا رسول دو تھے نا، ان دو کے بارے میں کہتا ہے وہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے، جو اس ایک کو دو جانے وہی کافر اور مشرک ہے۔ جس نے اللہ اور رسول اللہ کو ایک جاننا وہ مسلمان، جس نے کہا کہ اللہ اور ہے رسول اللہ اور ہے وہ کافر اور مشرک ہے۔ اس سے بڑا کافر کوئی اور ہوگا؟ یہ کافر بھی ہے مشرک بھی ہے۔ پھر آگے چلتا ہے، کہتا ہے کہ لامکان سے بھی اوپر گئے، گلی کے نکڑ پہ پہنچے، گھر والے باہر آئے، اللہ نے دروازہ کھولا، محبوب کو اندر داخل کیا، کہا ادھر جلوائے محمد ہے ادھر جلوائے خدا ہے، دونوں مل گئے، خدا نے اٹھ کے دروازہ بند کر دیا۔ کہا اس کے بعد پھر وہ کچھ ہوا کہ لوگوں اس کی تمہیں کوئی خبر ہی نہیں ہے، تجھے خبر شیطان نے دیا کہ وہاں پہ جو کچھ ہوا، جبرائیل نیچے رہ گیا، سب نیچے رہ گئے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تجھے خبر کس نے دے دی کہ عرش پہ کھڑے ہو کر اوپر لامکاں پہ جا کے اللہ اور رسول ایک ہو گئے؟ یہ کفر کا وہ عقیدہ ہے جو بریلویوں کے اندر موجود ہے اور دیوبندی صوفیوں میں بھی موجود ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ، کہ نبی کا نام ہے احمد، اللہ کا نام ہے احد، میم کی مروڑی کا فرق ہے، باقی دونوں ایک ہی ہے۔ اس کو ایک اور بریلوی پیر اپنی کتاب تذکرہ غوثیہ میں غوث علی شاہ قلندر قادری یوں بیان کرتا ہے کہ جب جبرائیل وحی لینے کے لیے گئے، عرش پہ پہنچے تو عرش پہ خود رسول اللہ وحی کر رہے تھے، زمین پہ جھانکا تو وہاں بھی رسول اللہ بیٹھے تھے، اوپر بھی احد نیچے بھی احد۔ یہ میم کی مروڑی کا فرق ہے، یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ بیان کرنے والا کافر ہے، وہ طاہر القادری ہو وہ غوث علی شاہ قلندر ہو۔ جو اللہ کو اور رسول اللہ کو ایک جانے وہ کافر ہے مشرک ہے۔ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اور کیو ٹیلی ویژن پر طاہر القادری اللہ اور رسول کے بارے میں شعر پڑھتا ہے، ہیک ہے ہیک ہے ہیک ہے، جو ہی ہیک کو ڈو جانے وہ کافر اور مشرک ہے۔ میں کہتا ہوں جو اللہ اور رسول کو ایک کہتا ہے یہ قرآن کی روشنی میں کافر بھی ہے مشرک بھی ہے مرتد بھی ہے۔ قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ گھر کے سارے افراد کے نام سے الگ الگ قربانی کرنا چاہیے یا صرف قربانی کر دینا چاہیے؟ گھر کا سربراہ جس کی کمائی سے گھر کے افراد کھا رہے ہیں، ایک ہنڈیا میں جتنے لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور وہ ہنڈیا ایک آدمی کے خرچے سے چل رہی ہے، تو پھر وہ ایک سربراہ اگر کر دے تو وہ کافی ہے انشاءاللہ۔ کیا بغیر داڑھی کے نماز ہو سکتی ہے؟ اگر بغیر داڑھی شیو کرنے والا گناہگار ہے، داڑھی شیو کرنے والا، داڑھی کاٹنے والا، مونڈنے والا یا چھوٹی چھوٹی رکھنے والا، اصل میں آپ سمجھتے نہیں ہو اس بیچارے کی مجبوری۔ جو بالکل چھوٹی چھوٹی رکھتا ہے نا، وہ کہتا ہے راضی رہے رحمان ناراض نہ ہو شیطان، دونوں گھر چلتے رہیں۔ کہیں جالیات میں جانا پڑے تو میں کہوں کہ میری بھی ہے، اور کہیں فلمیں دیکھنی پڑے تو میں کہوں ایویں ہی رکھی، بس ایویں ہی، داڑھی دوڑھی کوئی نہیں، ایویں گزارا چلایا ہے۔ دونوں گھروں کو راضی کرتا ہے۔ داڑھی شیو کرنا گناہ ہے، داڑھی شیو کرنا گناہ ہے، داڑھی کاٹنا گناہ ہے،
یہود و نصارہ اور مجوسیوں کی مشابہت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نماز ایک عمل ہے، نماز ہو جاتی ہے لیکن داڑھی شیو کرنا اور مونڈنے کا گناہ باقی رہتا ہے۔ جی ایک بھائی کہتے ہیں کہ اگر داڑھی نہ ہو تو شادی نہیں ہوتی۔ ہاں بات چلتی ہے، ایسے لوگوں میں اکثر کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب میں شادی کے بعد داڑھی رکھ لوں گا۔ کیوں؟ کہا جی اگر داڑھی رکھ لی نا تو وہ میری ماموں کی بیٹی سے منگنی ہوئی ہے وہ ٹوٹ جائے گی، وہ کہتے ہیں مولوی کو نہیں دینی، چکنے کو دینی ہے، متوے کو نہیں دینی، ملا کو نہیں دینی۔ اور یہ بیوی کے چکر میں محمد کریم کی سنت شیو کر دیتا ہے۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹے کو، ماں کہہ رہی ہے بیٹے کو ایڑیے رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی، یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے یا ماں کو قتل کروا لے، لوگ تجھے ماں کا قاتل کہا کریں گے۔ اور یہ جواب میں کہتے ہیں ماں تو ایک ہے، میں ایک کے پیٹ سے جنم لیا ہوں، کاش میری ایک ماں نہ ہوتی 100 مائیں ہوتی، میں ساریوں کو مروا لیتا، محمد کو پھر بھی نہ چھوڑتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم ایک چھوکری کے پیچھے نبی کو چھوڑ دیتے ہیں، منگیتر کے پیچھے نبی کو چھوڑ دیتے ہیں، بیگم کے پیچھے نبی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے سوچو، نبی کہتے ہیں وفروا اللحى وفروا ای کثروا، داڑھیوں کو زیادہ کرو۔ بیگم صاحبہ زوجہ محترمہ کہتی ہے چھیل کے آؤ، چکنے ہو کر آؤ، ہم جیسے ہو کر آؤ، دونوں کھڑے ہوں تو پتہ نہ لگے ہی کون ہے شی کون ہے، حساب کتاب برابر کر کے آؤ۔ نبی کہتے ہیں معاف کر دو، بیگم کہتی ہے شیو کر دو۔ آپ نے شیو کر کے نبی کو ہرایا، بیگم کو جتایا، ہے ایسی بات یا نہیں؟ اللہ کے لیے پوچھتا ہوں، جس کا رسول اس کی بیوی سے ہار جائے اس کے ایمان کی کیا کیفیت ہوگی؟ ادھر تو ماں کو کہہ رہا ہے 100 مائیں ہو تو 100 کی 100 مروا لوں، نبی کو نہ چھوڑوں، اور ادھر بیوی سے ہار جا رہا ہے رسول، بیگم سے رسول ہار رہا ہے۔ اللہ کے لیے داڑھیوں کو معاف کرو، اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، آپ مرد بنو، اور جن کو عورتیں بنایا ہے ان کو عورتیں رہنے دو۔ نبی کریم کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ یا کسی اور نیک شخصیت کی ذات کا وسیلہ بنانا، اس کی تعلیم نہ قرآن نے دی، نہ حدیث نے دی، نہ صحابہ کرام کے عمل نے دی۔ وسیلہ بنانا جائز ہے، اللہ کے نیک اسماء و صفات کو، اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارو، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرو، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرو، کسی نیک انسان سے دعا کرواؤ، یہ جائز ہے۔ شخصیات کا وسیلہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے خلاف ہے۔ جو لوگ جوال سے جوال میں 20 ریال کا 25 ریال ٹرانسفر کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے 20 ریال دیے، پیسے پہ جتنا پیسہ دو اتنا ہی پیسہ لینا چاہیے، 20 ریال دیتے ہو تو 20 ریال لو۔ رمضان کا قضا روزہ شوال کے 6 روزوں کے ساتھ ایک نیت سے رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایک تیر میں 2 شکار نہیں ہوں گے، پہلے قضا ادا کرو پھر، کیونکہ وہ قضا ہے، فرض ہے، اور یہ نفل ہے، پہلے فرض ادا کرو پھر نفل کرو۔ جمعے کی نماز فرض ہے؟ جی، رسول اللہ قرآن حکیم کے اندر حکم ہے کہ جب جمعے کی نماز کے لیے آواز دی جائے تو تم پھر نماز کے لیے بھاگو، سارے کام چھوڑ دو۔ تو یہاں حکم ہے، امر ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے جب اذان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے آؤ۔ یہ عبداللہ بھائی کی طرف سے اعلان ہے کہ تمام CD ان کے پاس موجود ہیں، جس بھائی کو چاہیے ان سے لے سکتا ہے۔ پیری مریدی کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ چلن عام ہے۔ پیری مریدی
کھانے کا دھندہ ہے۔ پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے قمقموں سے، مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ یہ کھانے کے ڈھونگ ہے، کھانے کے طریقے ہیں۔ آپ دکانداری کر کے کھاتے ہو، مولوی مرید بنا کر کھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم ہیں، قائد اعظم ہیں، ان کے آنے کے بعد کسی اور کا دامن پکڑنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور جب یہ بات سنتے ہیں نا مولوی، پتہ کیا کہتے ہیں؟ من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ تو قادری، نقشبندی، چشتی، رضوی، سہروردی، ان سلسلوں میں داخل ہو جاؤ۔ ہم کہتے ہیں ہمارا مرشد محمد الرسول اللہ، ہمارے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس کے قائد امام الانبیاء بن جائیں اس کو کسی اور مرشد کی ضرورت۔ پیر وہ ڈھونڈے جس کو پیر ملا نہ ہو، اور جس کا پیر بلال کا پیر ہو اسے کسی اور کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کچھ دینی مشورہ کرنے سے پہلے، مشورہ شروع کرنے سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اختتام پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو کیا یہ مشروع ہے؟ کسی حدیث سے ثابت ہے تو ہمیں بھی بتا دو، ہم بھی شروع کر لیں گے۔ اور اگر کسی حدیث میں نہیں ہے، مرشد جی نے فرمایا ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے، تمہیں تمہارے بزرگ مبارک، ہمیں ابو بکر کا بزرگ مبارک، ہمیں صحابہ کے بزرگ مبارک، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا کفیل داڑھی رکھنے نہیں دیتا، اور ہمت کر کے رکھ لی تو بہت برا بھلا کہتا ہے، اور داڑھی کی بے عزتی بھی کرتا ہے۔ اس مسئلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا کریں، اور اس داڑھی کو، سنت کو برقرار رکھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ ضرور درمیان کی راہ آسانی فرمائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔